دوستو، یہ واقعہ کشمیر کی وادیوں میں سے ایک وادی کا واقعہ ہے کہ اس وادی میں ایک لڑکی تھی، اس کے پاس ایک نایاب گھوڑا تھا جس کو لوگوں نے خریدنا چاہا، لیکن لڑکی اس گھوڑے کو نہیں بیچتی تھی۔ بادشاہ کا محل اس وادی سے زیادہ دور نہ تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس لڑکی کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ نے شکار کا پروگرام بنایا اور اس مقصد کے لیے اس نے سپاہی سے کہا کہ اس کے لیے ایک خوبصورت گھوڑا پیش کیا جائے۔ سپاہی نے بادشاہ کو اس لڑکی کے گھوڑے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ اپنا گھوڑا کسی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب گھوڑے کی تعریف سنی تو اس نے لڑکی کے ساتھ گھوڑے کو بھی طلب کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہی تاکہ اس کی صلاحیتوں کو جانچ سکے۔ لڑکی نے اجازت دے دی۔ سواری کرنے کے بعد بادشاہ بھی اس گھوڑے کی گن گانے لگا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس گھوڑے کو اس پر فروخت کر دے اور وہ اس کو اس کے بدلے منہ مانگی قیمت دے گا، مگر لڑکی نہ مانی اور بادشاہ سے کہا کہ یہ گھوڑا آپ کی ریاست سے زیادہ قیمتی ہے، آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ اور اس کے درباری حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس گھوڑے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اس کی قیمت اس کی ریاست سے بھی زیادہ ہے؟ تو جواب میں لڑکی نے کہا کہ وہ اپنے گھوڑے کا راز کسی کو نہیں بتا سکتی۔ بادشاہ کی اس خاتون سے ایک طویل گفتگو ہوئی اور بادشاہ جب جانچ گیا کہ یہ لڑکی تو اپنا گھوڑا بیچنے پر رضامند نہیں ہے تو اس نے لڑکی سے اس کا گھوڑا ادھار مانگ لیا اور کہا کہ ہم شکار کرنے کے بعد یہ گھوڑا اسی حالت میں تمہیں واپس کر دیں گے۔ یہ گھوڑا ہمیں بہت پسند آیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کے لیے جائیں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا خطاب دینا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال پر آنے والا ماہانہ خرچ اگلے 5 سال تک ادا کرنا ہوگا۔ بادشاہ اور اس کے وزیروں نے جب یہ انوکھی شرط سنی تو سب حیران رہ گئے۔ وزیروں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ نے اس خاتون کی شرط قبول کر لی اور کہا کہ شکار سے واپس آنے کے بعد وہ اس شرط پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اس شرط پر لڑکی نے اپنا قیمتی گھوڑا بادشاہ کو دے دیا۔ اگلے ہی دن بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل پہنچا۔ جنگل پہنچ کر بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کو روکے، لیکن گھوڑا نہ رکا اور جنگل کے گھنے حصے کی طرف دوڑنے لگا۔ سپاہی اور محافظ بھی حیران تھے کہ اس سے پہلے تو بادشاہ نے اتنے گھنے جنگل میں جا کر کبھی شکار نہیں کیا، البتہ انہیں بھی بادشاہ کے پیچھے جانا پڑا۔ گھوڑا بھاگتا رہا اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو جنگل کے ایک ایسے حصے میں لے گیا جس سے کوئی واقف نہ تھا۔ اس جگہ پر شکار کے لیے پرندے اور جانور وافر مقدار میں موجود تھے۔ طرح طرح کے جنگلی پھل بھی تھے اور میٹھے پانی کے چشمے بھی بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے جی بھر کے شکار کیا، جنگلی پھل کھائے، میٹھے چشموں کا پانی پیا اور واپس چل پڑا۔ یہ ایسی جگہ تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، جہاں پر یہ گھوڑا بادشاہ کو لے کر گیا تھا۔ شکار سے واپس آ کر بادشاہ نے لڑکی کا گھوڑا واپس تو کر دیا، لیکن وہ گھوڑے کی صلاحیتوں اور اس کی ذہانت سے کافی متاثر ہوا، کیونکہ گھوڑے نے بادشاہ کا دل خوش کر دیا تھا، جیسا کہ وہ اس کو جنگل میں ایسی جگہ لے کر گیا تھا جہاں بادشاہ کا من پسند شکار بھی تھا اور جگہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ کو لڑکی کی باتوں پر یقین ہونے لگا کہ واقعی اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ جان چکا تھا کہ کوئی تو ایسا راز ہے جس کی وجہ سے لڑکی نے گھوڑا فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ گاؤں والے اس پر طرح طرح کے الزام عائد کرتے تھے کہ لڑکی کے اپنے گھوڑے کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات ہیں اور وہ اس کی تکمیل کے لیے روزانہ جنگل جاتی ہے۔ اور بعض گاؤں والوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے اسے ایسا کرتے دیکھا ہے، لیکن ریاست کا بادشاہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ وہ گھوڑے پر سواری کر چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے خاص غلاموں کو طلب کیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لڑکی اور اس کے گھوڑے کا خاص راز جاننے کی کوشش کریں اور اس کو اس بارے میں بتائیں۔ بادشاہ کے سپاہی لڑکی کے گھر کے قریب گھات لگا کر بیٹھ گئے اور اس پر نظر رکھی اور اس کے گھوڑے پر بھی نظر رکھی۔ سپاہیوں نے چند دن وہاں رہ کر نوٹ کیا کہ لڑکی صبح سویرے جیسے ہی روشنی پھوٹتی ہے تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی جانب جاتی ہے، اور جب وہ واپس آتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں پھلوں سے بھرے ہوئے ٹوکرے ہوتے ہیں، اور یوں وہ ان پھلوں کو بازار میں بیچ کر اچھی خاصی رقم کما لیتی ہے۔ اور سپاہیوں نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی کبھی لڑکی کے پاس پھلوں کی جگہ جنگلی جانور ہوتے ہیں جن کا گوشت وہ فروخت کرتی ہے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے جو دیکھا وہ سب آ کر بادشاہ کو بتا دیا، جو جان کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر لڑکی کو دربار میں طلب کیا اور اس سے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ سب کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ بچپن ہی سے جانوروں سے بہت محبت کرتی تھی اور جہاں بھی کوئی بھوکا جانور دیکھتی اسے کھانا کھلاتی تھی۔ یہ سلسلہ اس کی جوانی تک جاری رہا۔ ایک بار وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو ایک بزرگ نے اسے یہ گھوڑا دیا اور کہا کہ اسے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ تب سے یہ گھوڑا اسے جنگل سے پھل اور گوشت لا کر دیتا ہے اور وہ ان کو فروخت کر کے اچھے پیسے کما لیتی ہے، اور اس کے گھوڑے کی قیمتی ہونے کی یہی وجہ ہے۔
दोस्तों, बादशाह और उसके दरबारी ये सुनकर दंग रह गए। कोई इसकी बात पर यकीन करने को तैयार न था। अलबत्ता बादशाह चूंकि इस घोड़े पर बैठकर शिकार कर चुका था, इसलिए वो जान चुका था कि इस लड़की का घोड़ा खास है। लिहाजा बादशाह ने उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दिया और इस घोड़े के लिए माहाना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। कहा जाता है कि इस लड़की को यह घोड़ा जानवरों से मोहब्बत करने और उनका ख्याल रखने की वजह से किसी बुजुर्ग ने अता किया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में